یہ داستان اس دور کی ہے جب دنیا کی سرحدوں کا فیصلہ نقشوں سے نہیں بلکہ تلواروں کی دھاڑ سے ہوتا تھا۔ صدیوں پرانی بات ہے جب عرب کے تپتے ہوئے ریگستانوں کے بیچ ایک عظیم سلطنت آباد تھی، سلطنت عالیہ۔ یہاں کی دیواریں اتنی اونچی تھیں کہ آسمان سے باتیں کرتی تھیں۔ اس سلطنت کا مالک تھا سلطان زراور، جس کے پاس ہزاروں کا لشکر تھا اور جس کی ایک دہادت سے دشمن کے قلعے کانپ اٹھتے تھے۔ سلطان نے اپنی زندگی میں کبھی ہار کا منہ نہیں دیکھا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی طاقت کا کوئی انت نہیں ہے، لیکن بے تحاشا دولت اور کامیابی نے سلطان کے دل میں تکبر یعنی اہنکار کا زہر بھر دیا تھا۔ وہ اپنے محلوں کے خزانوں کو دیکھ کر مسکراتا اور خود کو خدا سمجھنے کی بھول کر بیٹھتا۔ اسے گمان تھا کہ یہ شان و شوکت ہمیشہ اسی کی رہے گی، مگر کہتے ہیں نا کہ اونچے محلوں میں اکثر سناٹے بہت گہرے ہوتے ہیں۔ سلطان کے پاس سب کچھ تھا، دولت، طاقت اور شہرت، لیکن اس کے دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی بے چینی نے ڈیرا ڈال لیا تھا۔ اسے ہر وقت یہ خوف ستاتا کہ یہ سب کچھ ایک دن چھن جائے گا۔ مخمل کے بستروں پر بھی سلطان کو نیند نہیں آتی تھی۔ اسے ایسا لگتا جیسے وہ بستر کانٹوں سے بھرا ہو۔ آدھی آدھی رات تک وہ ٹہلتا رہتا، اپنی ہی پرچھائی سے ڈرتا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو سلطان پوری دنیا کو جیت چکا ہے وہ اپنی نیند سے کیوں ہار رہا ہے۔ دور دراز سے بڑھے بڑھے حکیم اور نجومی بلائے گئے۔ کسی نے قیمتی دوائیں دیں تو کسی نے ستاروں کی چال دیکھ کر تعویذ بنائے، مگر روح کا سکون کسی حکیم کے پاس نہیں تھا۔ سلطان کا غصہ بڑھتا گیا اور اس کی سلطنت کا وہ جادوئی سکون دھوئیں کی طرح اڈاسنے لگا۔ اپنی اسی بے چینی کو دور کرنے کے لیے ایک صبح سلطان اپنے چند قریبیوں کے ساتھ شکار پر نکلا۔ گھنے جنگلوں کی ہریالی اور ٹھنڈی ہواؤں میں وہ اپنے غم بھلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ سلطان جو ہزاروں کی بھیڑ میں خود کو اکیلا پاتا تھا، آج قدرت کی پناہ میں سکون تلاش رہا تھا۔ جنگل کے بیچوں بیچ ایک پرانے برگد کے پیڈے کے نیچے سلطان کی نظر ایک فقیر پر پڑی۔ وہ فقیر جس کے پاس نہ سر چھپانے کو چھت تھی نہ اوڑھنے کو مخمل، وہ ننگے بدن مٹی پر لیٹا ایسی میٹھی نیند سو رہا تھا جیسی نیند سلطان نے برسوں سے نہیں دیکھی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا نور اور بے فکری تھی۔ سلطان کو یہ دیکھ کر جلن ہونے لگی۔ اس نے سوچا، میں شہنشاہ ہو کر تڑپ رہا ہوں اور یہ معمولی سا فقیر پتھروں پر ایسے سو رہا ہے جیسے جنت میں ہو۔ سلطان گھدے سے اترا اور اپنے بھاری جوتوں سے فقیر کو ٹھوکر مار کر جگایا۔ اس نے غرور سے چلا کر کہا، اے فقیر اٹھ، دیکھ تیرے سامنے کون کھدا ہے۔ فقیر نے اپنی آنکھیں کھولی۔ اس کے چہرے پر نہ خوف تھا نہ غصہ۔ اس نے سلطان کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، اے مسافر، تو شور بہت مچاتا ہے، پتا تجھے اپنی سلطنت پر اتنا گمان کیوں ہے؟ کیا تو اپنی موت کو ٹال سکتا ہے؟ سلطان سن رہ گیا۔ آج تک کسی نے اس سے ایسے بات نہیں کی تھی۔ فقیر نے ایک سوال پوچھا، اے سلطان، فرض کر تو ایک ریگستان میں پھنسا ہے، دھوپ تیز ہے اور تو پیاس سے دم توڑ رہا ہے۔ اس وقت اگر تجھے ایک پیالہ پانی ملے تو اس کے بدلے مجھے کیا دے گا؟ سلطان نے فوراً کہا، میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا۔ فقیر پھر مسکرایا اور بولا، اور اگر وہ پانی پینے کے بعد تیرے جسم میں پھنس جائے اور تجھے تکلیف ہو تو جان بچانے کے لیے تو کیا دے گا؟ سلطان بولا، میں اپنی باقی بچی آدھی سلطنت بھی دے دوں گا۔ فقیر ہنسا اور بولا، تو اے نادان بادشاہ، تیری پوری سلطنت کی قیمت صرف ایک پیالہ پانی ہے؟ پھر اتنا غرور کس بات کا؟ فقیر کی یہ بات سلطان کے کلیجے میں تیر کی طرح چبھی۔ اسے احساس ہوا کہ جس سلطنت کے لیے اس نے اپنی راتیں کالی کیں اور ہزاروں جانیں لیں، اس کی اوقات محض ایک پیالہ پانی ہے۔ سلطان کا سارا تکبر بہہ گیا۔ وہ اپنی تلوار اور اپنا تاج فقیر کے قدموں میں رکھ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ اس دن کے بعد سلطان زراور بدل گیا۔ اس نے محلوں کی عیش و آرام چھوڑ دی۔ اب وہ راجہ بن کر حکم نہیں چلاتا تھا، بلکہ ایک خادم سیوک بن کر اپنی پرجا کی سیوا کرتا تھا۔ اس نے جان لیا تھا کہ اصلی بادشاہت وہ نہیں جو تخت پر بیٹھ کر ملے، بلکہ وہ ہے جو کسی بے سہارے کے چہرے پر مسکراہٹ بن کر آئے۔ وقت گزرا اور ایک دن سلطان اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ جب اسے مٹی میں اتارا گیا تو اس کے ہاتھ خالی تھے، لیکن اس کے پیچھے ہزاروں دعاؤں کا سایہ تھا۔ دوستوں، یہ دنیا بھی ایک سرائے کی طرح ہے۔
यहाँ सब मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे। याद रह जाएगा तो सिर्फ हमारा किरदार और हमारी नेकी।